السلام علیکم فرینڈز، کیسی ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب فرینڈز ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں بہت خوش ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جنون عمل کا نیکسٹ پارٹ۔ بہت ہی خوبصورت ناول، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ کائنڈلی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ یہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ سٹارٹ کرتی ہیں ٹائم کو ضائع کیے بنا ناول کو ریڈ کرنا۔ حنان خان: السلام علیکم۔ نصرت بیگم: وعلیکم السلام۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ حنان خان: مامی جان میں بالکل ٹھیک، آپ کی طبیعت پوچھنے آیا تھا۔ میرا بیٹا میں ٹھیک ہوں۔ ارحا: حنان کے لیے پانی لے کر آؤ۔ حنان دل میں سوچتا ہوا اب آ کر بھائی کا نعرہ لگائے گی۔ السلام علیکم حنان۔ حنان اور ارحا کیسی ہو؟ حنان نے اس کے ہونٹ سے بھائی نکلنے سے پہلے ہی دوسری بات شروع کر دی۔ اسی وقت ذوحان خان وہاں داخل ہوا اور وکیل صاحب ملتے ہی نہیں۔ آپ کدھر ہیں؟ آج اور روم میں بتاتا ہوں کدھر گیا تھا مامی جان، میں آتا ہوں۔ نصرت بیگم یہ سوچ رہی تھی کہ زیان اور روحان نے بھی مجھے سلام نہیں کیا اور حنان کو اٹھا کر لے گیا۔ ذوحان: جلدی آ جانا جان، کتنا انتظار کروائے گی؟ حنان: بھائی تو شادی کر لے، لڑکی آ گئی ہے پسند، جب تک تم ہو نا حنان۔ اچھا اب بتا کہاں گیا تھا؟ یار آفس گیا تھا میری جان۔ آفس کس کے لیے؟ وکیل کی ڈگری کا کیا ہوگا؟ ذوحان: یار بھائی نے بولا تھا، بس وہی باہر کافی پی کر آ گیا۔ حنان: ہاں جان۔ ذوحان: کچھ الٹا نہ بولنا ورنہ ابھی مامی کو بول دوں گا۔ آپ کے چھوٹے بیٹے کی شادی کی جلدی ہے، زیان بھائی کا تو واٹ لے لے۔ بھائی نے لڑکی پسند کر لی ہے، میں بہت جلد چاچا بن جاؤں گا۔ حنان: پارٹی بنتی ہے اس بات پر، چل آجا بیبی، بھائی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ذوحان اور حنان زیان کے روم سے باہر تھے۔ اے سی کی ہوا بتا رہی تھی کہ زیان سو رہا ہے۔ زیان ہمیشہ برف کی طرح روم کو ٹھنڈا کر کے سوتا تھا۔ اے سی کی ہوا باہر کھڑے انسان کو سر سے پاؤں تک ٹھنڈا کر رہی تھی۔ ذوحان اور حنان ساتھ روم میں داخل ہوئے۔ زیان شرٹ لیس میں سو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی سکن پر صاف نمایاں ہو رہا تھا۔ ذوحان نے ایک دم سے بولا، بھائی اگر میں لڑکی ہوتا تو قسم سے آپ کے سکن پر مر جاتا۔ زیان نے اپنی برف نیلی آنکھیں تھوڑی سی کھولی۔ کیا مسئلہ ہے تم دونوں کا؟ یہاں پر آپ کیا لینے آئے ہو؟ بھائی آپ کو زیان: کیا مطلب؟ ذوحان: ہم دونوں باہر جا رہے تھے تو یہ تم دونوں کا روز کا کوئی چکر ہے؟ کچھ نیا بتاؤ۔ ذوحان: آج آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ میں کیوں؟ مجھے سونے دو، جاؤ یہاں سے۔ بھابھی بھی ساتھ آ رہی ہیں کیا؟ کیا بکواس ہے؟ نہال تم لوگوں کے ساتھ ہے؟ اگر یہ کوئی مذاق ہے تو یاد رکھنا میں چھوڑوں گا نہیں۔ یقین نہیں ہے بھابھی؟ بھائی تو ساتھ چلیے۔ تم جاؤ میں آتا ہوں۔ مس زیان خان اگر تم وہاں آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری خدا سے دعا ہے کہ نہال تم وہاں نہ آؤ۔ زیان اپنی بات کر کے نکل گیا۔ زیان کے پیچھے اس کی گارڈ کی 3 گاڑیاں ذوحان اور حنان ایک ایک ساتھ ایک ایک گاڑی میں نکل گئے۔ نہال اور عمل ماہم کے ایڈمیشن کے لیے جا رہے تھے۔ ماہم کو کالج میں ایڈمیشن کروانا تھا۔ ماہم، عمل، نہال رکشے میں بیٹھ چکی تھی۔ رکشہ چلانے والا ایک بزرگ آدمی تھا، اس لیے نہال بیٹھ گئی۔ زیان سارے راستے غصے میں تھا۔ کیا سچ میں نہال ذوحان کے کہنے پر آ رہی ہے؟ نہال کیوں؟ کیا تم نے ایسا؟ تم میرے علاوہ کیسے کسی سے بات کر سکتے ہو؟ میں نہیں برداشت کروں گا۔ نہال تم میرے بھائی سے ملو، مجھے بتانا بھی ضروری نہیں، تم نے سمجھا؟ ذوحان نے ایک نظر رکشے کے اندر بیٹھی ہوئی 3 لڑکیوں پر ڈالی تو 2 تو بہت ڈری ہوئی تھی، ایک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر زیان کو دیکھ رہی تھی۔ زیان نے ایک نظر بھی ان تینوں لڑکوں پر نہیں ڈالی کیونکہ وہ کسی لڑکی کو نہیں دیکھتا تو آنکھیں جھکا لیتا تھا۔ ذوحان نے ایک تیز آواز آئی، مس نہال آپ؟ زیان نے نہال کا نام سن کر ان 3 لڑکیوں پر نظر ڈالی۔ مس نہال آپ؟ زیان نے اپنے گارڈ کو جانے کا آرڈر دیا۔ نہال اب بھی زیان کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ نہال کی آنکھوں کے لیے اسے اپنے لیے ڈر تھا۔ جن آنکھوں میں وہ پیار دیکھنا چاہتا تھا آج اسی آنکھوں میں ڈر دیکھ رہا تھا۔ جس آنکھوں سے زیان نے عشق کیا تھا آج اس کی آنکھوں میں خوف نظر آ رہا تھا۔ زیان نے ابھی تک بزرگ آدمی کے سر پر پسٹل رکھی تھی۔ نہال نے ایک دم زیان کا ہاتھ اوپر کیا، جس کی وجہ سے گولی سیدھا آسمان پر لگی۔ زیان کیا کر رہے ہو؟ لگ جائے گی۔ نہال آپ کو بالکل بھی تمیز نہیں ہے، کبھی آپ میرے باپ کو پیسوں کے لیے مارتے ہیں، کبھی میرے کزن کے پاؤں پر گولی چلاتے ہیں۔ نہال ہم سڑک پر کھڑے ہیں تو میں کیا کروں؟ آپ کے پاس دل نہیں ہے کیا؟ جنگلی ہیں آپ؟ نہال میں تمہارے باپ کو نہیں مارا، رمیز کو تو مارنا۔ ہاں وجہ جان سکتی ہو؟ ہاں ضرور، لیکن میں یہاں سڑک پر نہیں بتا سکتا، گاڑی میں چلو۔ نہال یہاں سب دیکھ رہے ہیں، برا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا آپ کی تو لاکھوں کی گاڑی خراب ہوگی؟ آپ اس طرح سب کے سامنے کسی شخص پر پستول لگا سکتے ہیں تو میری بات کا جواب بھی دے سکتے ہیں مسٹر زیان خان۔
امل اور ماہم، حنان اور زحان یہ سب دیکھ رہے تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بھائی نے کس پر گولی چلائی ہے؟ حنان کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہاں کیا ہو رہا ہے۔ زیان بھائی کیسے کسی لڑکی کی اتنی بدتمیزی کو برداشت کر سکتے ہیں؟ مس آپ اس طرح بات نہیں کر سکتے، نہال آپ سے بات نہیں کی میں نے۔ زحان خان، مس نہال آپ یہاں تماشا لگا رہی ہیں، بہت لوگ جمع ہو جائیں گے۔ نہال، زحان پلیز مجھے مسٹر خان سے جواب چاہیے، آپ کی بہت عزت کرتی ہوں لیکن ابھی نہیں وکیل صاحب۔ زیان جو چپ چاپ یہ دیکھ رہا تھا، اس کا عشق کیسے کسی اور آدمی کے لیے سوال کرے گی؟ یہ دوسری بار تھا جب زیان نے اپنا ٹارگٹ چھوڑ دیا تھا۔ زیان سے اگر کوئی اونچی آواز میں بات کرتا تو اسے مار دیتا۔ نہال کی وجہ سے رمیز، اور اب وہ اس شخص کو چھوڑ دیا تھا۔ مس نہال بہت ہو گیا، اب چلے مجھے جواب دے کر۔ خان مجھے جواب چاہیے۔ زیان نے ماہم کا ہاتھ پکڑا، اسے خود کی طرف کھینچا، جس کی وجہ سے نہال زیان کے بہت قریب آ چکی تھی، اتنے قریب کہ زیان خان کے ہونٹ نہال کی ناک کو چھو رہے تھے۔ زیان نے اسے اٹھایا اور اپنی گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ نہال حد سے زیادہ ڈر گئی۔ زیان کیسے اس سب کو سامنے اٹھا سکتا ہے؟ زحان کے چہرے پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ تھی جسے زیان دیکھ چکا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ مسکراہٹ کیوں ہے۔ ماہم اور امل نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ حنان کو زیان سے ایسی امید نہیں تھی۔ یہ سب کچھ اسے زحان سے لگا تھا کہ وہ کرے گا۔ بیچ راستے میں نہ یہ کیس زحان اگر ہو گیا تو ان دونوں لڑکیوں کو گھر پہنچا دو۔ بھائی آپ کہیں تو میں پہنچا دیتا ہوں۔ نہال زحان کی بات سن کر سر سے پاؤں تک سرخ ہو چکی تھی۔ زحان اور حنان آ کے ماہم اور امل پیچھے بیٹھ چکے تھے۔ امل کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، باقی اس کے فیس سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ زحان گھر بتا دے کس طرف ہے؟ ماہم نے راستہ بتایا۔ 20 منٹ میں زحان نے ماہم اور امل کو گھر پہنچا دیا۔ زحان، اللہ حافظ۔ امل آنکھیں گھما کر اندر چلی گئی۔ ماہم، خدا حافظ بھائی۔ زیان جی، مس نہال اب بتائیں کیا آپ بول رہی تھی؟ نہال، جس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا، وہ اس شخص کے سامنے کیا بولتی جو شخص اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا چکا تھا۔ آپ تو ایک کیس سے اتنی چپ ہو گئی ہیں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ اس طرح چپ ہوتی ہیں تو دن میں 4-5 آپ کو ایسے کر دیتا۔ نہال، کیا بدتمیزی ہے؟ تمیز نہیں آپ کو بات کرنے کی؟ آپ کس طرح مجھ سے بات ایسے کر سکتے ہیں؟ آپ کا کوئی حق نہیں ہے مجھ سے ایسے بات کرنے کا۔ گاڑی روکے، میں آپ کے خلاف پولیس کیس بھی کروا سکتی ہوں۔ میں نے کہا گاڑی روکے۔ زیان، نہال، میں نے جان بوجھ کر کسی کو کچھ نہیں کہا، وہ غلطی ہو گئی تھی۔ نہال، اور جو آپ مجھے اٹھا کر لائے وہ بھی کیا غلطی تھی؟ جو آپ کا بھائی کنٹینیوس بول رہا تھا وہ کیا تھا؟ دیکھو یار، میں تمہیں اٹھا کے اس لیے لایا کیونکہ سڑک پر بہت سے لوگ تھے، میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی دیکھے۔ وہاں زحان اور مجھے سب جانتے ہیں، بس اس لیے تم کو اٹھا کر لے آیا۔ زحان کنٹینیوس بول رہا تھا، میں نہیں جانتا، اگر تم چاہو تو تم وہی سوال دوبارہ کر سکتی ہو جو تم باہر سڑک پر کر رہی تھی۔ مجھے کوئی سوال نہیں کرنا، آپ سے گاڑی روکے اور مجھے جانا ہے۔ نہال، بات سنو۔ دیکھو نہال، میں نے تمہارے بابا کو آج تک دیکھا بھی نہیں، دوسری بات میں نے رمیز کو کیوں مارا، اس کا جواب ابھی ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ چپ چاپ دیکھتی رہو۔ نہال، ابھی اپنے دل کو تھوڑا سا سنبھال لینا، ابھی میں تمہیں جہاں لے کر جا رہا ہوں شاید وہاں یہ پر کھڑے ہونا مشکل ہوگا۔ زیان اور نہال آدھے گھنٹے کے بعد ایک بہت بڑی عالیشان فیکٹری کے سامنے رکے۔ یہ وہ گاڑی تھی جو زیان آفس میں لے کر آتا تھا۔ زیان نے نہال کا ہاتھ پکڑا۔ نہال، ہاتھ چھوڑے میرا۔ نہال زیان کے پیچھے چل رہی تھی۔ نہال نے جیسے ہی اندر قدم رکھا اس نے چیخیں شروع ہو گئی۔ نہال کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ یان سب دیکھ کر تھوڑا سا ڈر گیا کہ کہیں یہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ نہال، یہ سب کچھ کیا ہے؟ نہال روتے روتے پوچھے۔ نہال، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے مارا اپنے ان ہاتھوں سے۔ سر، اپنے اتنے لوگوں کو مارا؟ سر آپ خونی ہے، سر آپ کا اگلا نشانہ میں تو نہیں۔ زیان، پاگل ہو کیا؟ میں نے ان سب کو اس لیے مارا کیونکہ ان میں سے آدھے لوگ بے وفا، آدھے جو لڑکیوں کو بیچتے ہیں، وہ لڑکیاں ہیں جو لڑکوں کے دل کے ساتھ کھیلتی ہیں۔ میرے لیے لڑکا لڑکی برابر ہے۔ مجھے منافق لوگوں سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ جانتی ہو نہال، میں نے ایک ایک کو خود اپنے ہاتھوں سے مارا ہے۔ سر میں جان جاؤں گی، پلیز ابھی مجھے یہاں سے لے کر چلیں۔ نہال کا پاؤں ایک دم ایک مری ہوئی لاش پر پڑا۔ بہت سی لاشیں اوپر لٹکائی ہوئی تھی، کئی لاشیں نیچے بچھی ہوئی تھی۔ نہال نے جیسے اپنا پاؤں اٹھایا، اس نے نیچے والی لاش کو دیکھا جس کو بہت بے رحمی سے مارا گیا تھا۔ نہال کی نظر جب اس کی گردن پر پڑی، نہال نے ایک زوردار چیخ کے ساتھ زیان کو اپنے گلے لگا لیا۔ زیان جو اپنے عشق کو اپنے ساتھ لپٹا ہوا دیکھ کر ایسے خوش ہو رہا تھا جیسے اس نے کوئی جنگ فتح کر لی ہو۔ زیان، آرام سے چپکو، کان کیوں پھاڑ رہی ہو؟ نہال جو خود کو زیان کے ساتھ لپٹا پا کر شرم سے سرخ پڑ گئی۔ زیان سب دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔
نہال نے اس کو ہاتھ نہیں پکڑنے دیا، اب وہ سیدھا اس کے گلے لگ گئی تھی۔ مس نہال، اگر آپ کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو کچھ اور دیکھنا ہے۔ نہیں نہیں، کچھ نہیں مس نہال، اب میں آپ سے بول رہا تھا، مجھے لگ رہا ہے کہ اب میں کچھ نہیں بولوں گا۔ آپ جان بوجھ کر میرے ساتھ رومانس کرنا چاہ رہی ہیں۔ نہال، شٹ اپ، مجھے کوئی شوق نہیں آپ جیسے قاتل کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ کتنے لوگوں کے سر سے آپ نے ان کا سہارا چھین لیا، آپ ادھر میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے کسی کا کوئی بھی سہارا نہیں چھینا۔ جو لوگ غلط ہیں انہیں اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ سب سے پہلے غلط آپ ہے، آپ کو بھی حق نہیں ہے اس دنیا میں رہنے کا۔ پسٹل دیں مجھے، میں آپ کو بھی ختم کر دیتی ہوں۔ آپ ختم، یہ سارے عذاب بھی ختم۔ میں بالکل ٹھیک کہتی ہوں، آپ حیوان ہیں اور ہمیشہ حیوان ہی رہیں گے۔ آپ جیسے لوگوں کے سر پر کتنے لوگوں کی بددعائیں ہوتی ہیں، کس کس نے آپ سے ان کا باپ چھین لیا۔ نہال، زبان سنبھال کے بات کرو۔ نہال، آپ مجھے بتائیں گے کہ نہال زبان سنبھال کے کیسے بات کرنی ہے؟ ہاں میں سکھاؤں گا، میں جانتا ہوں میں کون ہوں۔ ہاں بہت اچھے سے جانتی ہوں، آپ ایک حیوان ہیں، قاتل ہیں، خونی ہیں، بے سہارا کرنے والے ایک درندے ہیں۔ زیان، ویری ویری گڈ۔ میں ایک مافیا ورلڈ کا لیڈر ہوں، نام تو سنا ہوگا میرا۔ مس نہال، آپ مافیا ورلڈ کے لیڈر ہیں؟ ہاں میں زیان فارس علی خان ہوں، مافیا ورلڈ کا لیڈر ہوں۔ میرا نام نیوز میں تو سنا ہوگا تم نے، مافیا ورلڈ کے لیڈر نے اتنے لوگوں کی جان لی۔ تمہارے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا، میں ایک مافیا کا لیڈر ہوں۔ میری صرف ایک انگلی اٹھانے سے لوگ اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں، تو وہ واحد لڑکی ہو جسے زیان فارس علی خان نے اپنا راز بتایا۔ آپ کوئی ہوشیاری مت کرنا، یہ نہ ہو اگلا نشانہ تمہاری فیملی میں سے کوئی ہو۔ مس نہال کو آپ کے ایک سوال کا جواب دے چکا ہوں، دوسرے کا بھی لے لے۔ رمیز آپ کو وہاں پر بیچنے کے لیے وہاں پر آیا تھا، وہ بھی چند لاکھ میں۔ مجھے یہ بات رفیق سے پتہ چلی، وہاں کسی لڑکی کو بیچا جا رہا ہے، وہ بھی ایک طوائف کے ہاتھوں۔ نہال، آپ کو خریدنے والی ایک طوائف تھی، اگر میں اینڈ ٹائم پر نہ آتا تو جو مجھے بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے، استغفر اللہ، طوائف کی لاش دیکھیں گی آپ؟ نہال، جس کا رو رو کے سارا منہ لال ہو گیا تھا، وہ روتے روتے بہت زیادہ پیاری لگتی تھی۔ مس نہال، اوکے پلیز مجھے گھر لے جائے، میرا یہاں سانس بند ہو رہا ہے۔ نہال ایک دم چکر کھا کے گرنے ہی لگی تھی، زیان نے اسے کمر سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ مس نہال، واٹ ہیپنڈ؟ زیان بولتے اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ زیان نے باہوں میں اٹھا کر گاڑی کی بیک سیٹ پر اس کو بٹھا لیا۔